بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت عدل و انصاف کرنے والا ہے، اپنے تمام فیصلوں میں مخلوق کے ساتھ انصاف کرنے والا، مظلوم کو ظالم سے اس کے حقوق دلانے والا۔ القرآن کریم انتہائی بلند، ساتوں آسمانوں اور عرش سے بلند، وہ اپنی شان میں ان تمام چیزوں سے پاک و بلند ہے جو مخلوق سے منسوب ہیں۔ القرآن کریم اور ہم تم کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ معلوم کریں کہ کون تم میں مجاہد و صابر ہیں۔ القرآن کریم پس اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے اسی کی عبادت کرو۔ القرآن کریم فرمان حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارس رضی اللہ عنہ، مومنین معافی کا بہانہ تلاش کرتا ہے اور منافق غلطیاں تلاش کرتا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگ جو کچھ بھی کہیں ان سب کا جواب نہ دو، کیونکہ یہ عمل حماقت کے لیے کافی ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، فخر و سربلندی کو چھوڑو، تکبر و غرور کو مٹاؤ اور اپنی قبر کو یاد رکھو، کیونکہ یہی تمہاری گزرگاہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والے سو رہے ہیں، اور جنت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس کے طلب کرنے والے سو رہے ہیں۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، عزت جس کو نہ سنوار سکے ذلت اسے درست کر دیتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، مومن ہر آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے اور ہر قسم کی موت مر سکتا ہے سوائے خودکشی کے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خوب غور سے سنو، سب سے بہتر دیکھنے والی آنکھ وہ ہوتی ہے جو اچھائی پر جا کر رکے، اور سب سے بہتر سننے والا کان وہ ہوتا ہے جو نصیحت کو سنے اور اسے قبول کرے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، صبح کی نیند انسان کو کمزور کر دیتی ہے، منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ اللہ حامی و ناصر، دعا گو ساگر۔